ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختی نمبر 13 میں جو ہم نے 1 2 3 پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ چوتھا پڑھیں گے۔ چوتھے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نمبر 5 ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ نمبر 6 ہے گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم جو ہے حرف گناہ کو سمجھیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو اسے کہتے ہیں حرف گناہ۔ اب اس کو ہم سوال اور جواب کے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ میں سوال کروں گا، میں ہی جواب دوں گا، آپ سب سنیے۔ حرف گناہ کتنے ہیں؟ حرف گناہ 2 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نون اور میم۔ کب گناہ ہوتا ہے؟ جب نون اور میم پر تشدید لگی ہو تو گناہ کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف گناہ۔ حرف گناہ کی مقدار یعنی گناہ جو کیا جاتا ہے وہ گناہ کو کتنے وقت تک، کتنے ٹائم تک ناک میں روکنا ہوتا ہے، اسے اس کی مقدار کہتے ہیں۔ اسے کتنا روکنا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر روکنا ہے۔ اب بچوں ہم کیسے سمجھیں گے کہ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر ہم نے روک لیا؟ تو اس کے لیے آپ لوگ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ یہ دیکھیے، اگر اس طریقے سے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سب کو بتایا ہے حرف مدہ میں کہ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے تو کیسے ہے۔ اب دیکھیے، انگلی ایسے کھلی ہو، ایک انگلی کا بند کرنا 1 حرکت کے برابر ہے۔ 1 2 3 4۔ اگر کوئی بچہ یہ مٹھی بند کر کے انگلی اوپن کرنا اس کے لیے آسانی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک انگلی کا اوپن کرنا بھی 1 حرکت کے برابر ہی ہوتا ہے۔ مثلا 1 2 3 4۔ اب حرف گناہ میں کیا کرنا ہے؟ جب گناہ کرنا ہے ہمیں تو اس میں آواز کو کتنا روکنا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر روک کر کے پڑھنا ہے۔ اور وصل اور وقف دونوں حالتوں میں گناہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حرف گناہ میں جب ہم رک جاتے ہیں اس وقت بھی گناہ کرتے ہیں، اگر ملا کے پڑھتے رہتے ہیں اس وقت بھی گناہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ پڑھیں گے، اب اس کی مثال دیکھیے۔ الا يظن اولئك انهم مبعوثون۔ یہ سورہ مطففین ہے، آیت نمبر 4۔ الا يظن اولئک انہم، یہ حرف گناہ ہے۔ اگر ہم رک جائیں گے اس میں، جیسے مثال کے طور پر رک گئے تو کیسے پڑھیں گے؟ الا يظن۔ حرف گناہ پہ جو رکیں گے اس وقت بھی گناہ کے ساتھ، اور ملائیں گے اس وقت بھی گناہ کے ساتھ، یعنی حرف گناہ پہ گناہ ہی کرنا ہے، تمہیں رک جاؤ یا ملاتے چلو۔ مثلا دوسری مثال ہم لے لیتے ہیں، سورہ انشقاق ہے، آیت نمبر 19۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ لَتَرْكَبُنَّ، رک گئے تو ملا رہے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ، سمجھ رہے ہیں بچوں؟ اس طرح سے اور مثالیں اپنے پاس موجود ہیں، اور قاعدے کے اندر آپ دیکھیے مثالیں ہیں۔ یظن، قاعدے میں جو مثال دی گئی ہے، یظن، رک گئے، ملا رہے ہیں، اب اس کے پیش کو بتا کر کے جائیں گے، اس وقت بھی گناہ کے ساتھ ہی۔ یظن، ثم، رک گئے، نہیں رکیں گے، ملانا ہے، ثم۔ تو یعنی حرف گناہ پر رکے یا نہ رکے، ہر حالت میں گناہ ہوگا۔ حرف گناہ 2 ہیں، نون اور میم۔ جب ان پر تشدید ہو تو یہ حرف گناہ ہے۔ تو ان کو پڑھتے وقت جو گناہ اس میں کیا جائے گا وہ اسے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر آواز کو روکا جائے گا، روک کر کے آواز کو 1 الف یا 2 حرکت کے برابر گناہ کریں گے۔ اسی میں دیکھیے اب نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے
ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ تھوڑی دیر سے مراد یہ ہے کہ ایک الف یا دو حرکت کے برابر ناک میں آواز کو روکو، اتنا گننا کرنا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہمیں گننا کرنا ہے۔ اب ایک الف یا دو حرکت کے برابر، ایک حرکت کے برابر یہ ہے 1 2، یعنی ایک انگلی کا بند کرنا ایک حرکت کے برابر 1 2، اور ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم گننا کر رہے ہیں، یظن 2 حرکت 2 انگلی ہماری بند ہو گئی۔ اگر ہم نے ایک انگلی بند کریں گے، دیکھو آواز ایسی آئے گی یظن۔ ابھی ہم نے گننا کم کیا ہے، ایک حرکت کے برابر کیا ہے، ہمیں 2 حرکت کے برابر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ یظن، یا مثلا ثم، سمجھ رہے ہیں بچوں؟ فی امان اللہ۔